بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، ویسے تو تمام دن اور مہینے برابر ہیں، لیکن کچھ ایام اور کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جنہیں ان میں ثابت اعمال کی وجہ سے دوسروں پر برتری حاصل ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن، اسے دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ جمعہ کے دن کچھ ایسے کام ہیں یا اس دن میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں پائے جاتے ہیں، جیسے جمعہ کی نماز ہے، یا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو جمعہ کے دن میں کچھ ایسے اعمال یا کچھ ایسی خصوصیات ہیں اس دن کی جو دوسرے دنوں میں نہیں ہیں، اسی لیے جمعہ کا دن دوسرے دنوں سے افضل قرار پایا۔ اسی طریقے سے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے افضل ہے دوسرے مہینوں پر کہ اس میں کچھ ایسے کام پائے جاتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اور بھی دوسری عبادتیں ہیں، اس مہینے کی دوسری خصوصیات ہیں، اسی لیے رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل قرار پایا۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی سے ہمارے دلوں میں یہ ارادہ ہو کہ یہ جو مہینہ ہے جب ہمیں ملے گا تو ہم اس میں اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرے اور اس مہینے میں ہمیں ڈھیر ساری عبادات کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اے رب العالمین، رمضان کے آنے والے مہینے میں مسلمانوں کو دنیا میں عزت عطا کر، اسلام کو غلبہ عطا کر۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔